یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے. بھٹو زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ فیکٹر تھا کہ اس علاقے میں یا اس کانسٹیٹوئنسی میں ایک ہماری فیملی کی 50-60 سال سے ایک پولیٹیکل اپنی تھی، اپنی لوگوں کا ایک اعتماد. میرے والد کا خاص طور پہ ایک جو سوشل انٹریکشن تھا لوگوں سے اتنا اسٹرانگ تھا، ان کی دکھ درد میں پہنچنا، تو وہ ایک فیور تھا. اور اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال کا ایک وہ جو بیڈ گورننس تھا اپنا، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. تو وہ بھی ایک چلیں ہوا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لاڑکانہ کے اگر لوگ آپ دیکھیں تو ہسٹری رہی ہے کہ وہ پولیٹیکلی اویئرڈ رہے ہیں. اگر آپ اپنا 20s کے سیاست کے اندر دیکھیں، جو الیکشن ہوا تو سر شاہ نواز بھٹو صاحب کو شیخ عبد المجید سندھی نے ہرا دیا. شیخ عبد المجید سندھی آؤٹ سائیڈر تھے لیکن لوگوں نے اعتماد کیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں قاضی فضل اللہ صاحب کی سیاست رہی 10 سال 15-20 سال، وہ بھی لاڑکانہ سے آؤٹ سائیڈر تھے لیکن ان کی ایک جو اپنی پولیٹیکل سوچ تھی اس کو لوگوں نے بائی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ایک اویئرنیس لوگوں میں رہی ہے وہاں پر پولیٹیکل. اور اس سارے ماحول کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کا پہلے تو کوئی چیز بھی ہوتی ہے اس میں اللہ پاک کی رضامندی ہوتی ہے تو ہوتی ہے. تو پہلے تو اللہ پاک کا کرم ہے، اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں لاڑکانہ کے لوگوں کا. اور جو وہاں پہ ہمارا ایک سٹرکچر بنا لاڑکانہ عوامی اتحاد کا، اس میں جتنے بھی اپوزیشن کے دوست تھے، مختلف سیاسی سماجی پارٹیاں تھیں، اس میں خاص طور پہ ہمارے دوست مطلب اپارٹ انہوں نے ہم لوگوں نے یہی کیا کہ بھی چھوٹے موٹے جو ڈفرینسز تھے ان کو ختم کر کے اور اپنی مطلب لارجر انٹرسٹ کے اندر ہم لوگوں نے وہ سارا ایک وہ بھی میرے والد کا اور اپنا مرحوم سردار ممتاز علی بھٹو صاحب کا ایک وہ سوچ تھا. تو اس کے اوپر وہ لاڑکانہ عوامی اتحاد کی بنیاد پڑی. اور اس بنیاد کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک اپنی اس حساب سے اپنی میچور بھی ہوئی. اور اس کے بعد پھر دوسرا جو الیکشن آیا اس میں بھی لاڑکانہ کے لوگوں کا ایک بہت بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنا سوچ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ابھی اگر جیت بھی جائے گا تو اپوزیشن میں رہے گا اور کوئی بھی پولیٹیکلی چیزیں درست اس حساب سے نہیں تھی. پھر بھی لوگوں نے یہ اپنا فیصلہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشل موجود ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. لاڑکانہ والوں، موجا بھائیرو، موجو بھینڈرو، اجما سندھ جے امن جے سرزمین تے آئی آیا. اندرون سندھ کے لوگ تیار ہو جاؤ، میرا پھر پورا رخ اندرون سندھ پہ ہے. یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے سندھ کو یہ انشاءاللہ اس سے آزاد کریں گے. تو آج میں نے جب لاڑکانہ سے شروع کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آصف زرداری، یہ صوبہ تمہارے باپ کا نہیں ہے. لاڑکانہ کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، میں تمہارا ماتھا چومنا چاہتا ہوں، میں تمہیں گلے سے لگانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں. آج سے
आज सिंध एक हो गया, आज पाकिस्तान एक हो गया. लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं कि बाकी पार्टीज़ ने, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि एक वो इंटरेस्ट जो होता है वो सिंध के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, फेडरेटिंग पार्टी का, मैं समझता हूँ कि सारे सिंध के अंदर एक वो डेफिसिट है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है. वो यही समझ रहे हैं कि लोग फिर भी पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन वो दुरुस्त नहीं है. ये लाड़काना का मिसाल एक मौजूद है कि जहाँ पे एक गढ़ है अपना पीपल्स पार्टी का, और जो है 50-60 साल से पार्टी जहाँ पे बनी है, जहाँ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्ट हुए हैं, अपना बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा इलेक्ट हुई हैं, बाकी उनकी सारी लीडरशिप इलेक्ट हुई है. तो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी अगर लोग ये फ़ैसला कर रहे हैं तो बाकी सिंध में तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इशू है. लेकिन वहाँ पे क्या है कि ओन करने की ज़रूरत है. तो अभी भी मौका, वही मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास है, लेकिन इस चीज़ को उसके अपना करने के लिए वो एक विल की ज़रूरत है. मैं लाड़काना से इधर नहीं आया हूँ, सिंध पूरा मेरा है. जहाँ चाहूँ जब चाहूँ जा सकता हूँ. एक हम लोगों ने लाड़काना अवामी इत्तेहाद के तर्ज पे ही हम लोगों ने एक अलायंस, सारे दोस्तों ने, ख़ास तौर पे उसमें राशिद सुमरो साहब का बहुत अपना कोशिश थी, रोल था कि इसी तर्ज का हम लोग अपना एक अलायंस बनाएं जो सक्खर और लाड़काना डिवीज़न के अंदर अपना उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई की, और एक लाड़काना में मीटिंग भी रखी जिसमें तमाम लीडरशिप शरीक हुई. सरदार अली गौहर खान मगर आए, अपना शिकारपुर से सारी लीडरशिप, वासफ शान थे, डॉक्टर इब्राहिम जतोई साहब थे, मोहन मियां सुमरो साहब थे. फिर हम लोगों ने इसको किया कि डिवीज़न से बाहर दादू और नौशेरो डिस्ट्रिक्ट को भी साथ उसमें मिलाया जाए. तो हमारे लियाकत जतोई साहब थे, अपना मुर्ज़ा खान जतोई साहब के बेटे थे. तो टोटल जो लीडरशिप थी वो वहाँ पर सिंध की 10 डिस्ट्रिक्ट्स की मौजूद थी. और वहाँ पे हम लोगों ने यही किया कि एक अलायंस बनाया जाए, मतलब अपनी जो हमारी आपस की जो इख्तलाफात हैं उसको एक साइड पे रख कर ये वो इस तरह का कोई एक बनाया जाए जहाँ पे हमें कोई एक हमें एक बेहतरी का चांस मिले, और एक मिले लोगों को भी एतमाद मिले कि ये जो अपोजिशन है ये एक ही पेज के ऊपर है. लेकिन उसको भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई के दोस्तों ने, पीटीआई के दोस्त वहाँ पे कुछ मौजूद भी थे. मुबीन जतोई साहब जनरल सेक्रेटरी हैं सक्खर से, वो मौजूद थे. मोमिया सुमरो साहब उस फेडरल मिनिस्टर थे, वो मौजूद थे. बाकी लोग मौजूद थे. लेकिन जब वो एक वो टाइम आया जहाँ पे हम उस चीज़ को मैच्योर कर सकते थे, तो वहाँ पे पीटीआई के दोस्तों का ही मेरे ख्याल से कोई उनका अपनी ज़ाती कोई थी एक चीज़ जिस पे उन्होंने उसको सारे को अपना मैच्योर होने के नज़दीक जाकर और उसको सबोटॉज किया. उस वक्त का जो हालात थे वो उसमें मैंने यही बेहतर समझा, क्योंकि हमेशा पीपल्स पार्टी की क़यादत इलेक्शंस के अंदर तो नज़र आती है, इलेक्शंस के बाद वो उनकी कोई भी मतलब फिर एक फोकस चीज़ होती है, एक उनके 10, 20, 50, 100 लोग हैं, वही जो है वो इंडिविजुअल्स वही इंटरटेन होते हैं. आम आदमी की कोई भी सिंधी में एक लफ्ज़ है वाहर, तो उसका कोई भी ओनरशिप या कोई भी उसका सपोर्ट नहीं होता. तो उस वक्त मैंने यही बेहतर समझा कि वो हालात ऐसे ही थे कि रेजिग्नेशन के बाद इलेक्शंस की कॉल हो और इलेक्शंस में लीडरशिप को पूरी को आकर बैठना पड़े, अपना चेयरमैन साहब को भी बैठना पड़े, सीएम भी. जैसे मेरी बाई इलेक्शन थी
تو کوئی بندہ نہیں تھا جو موجود نہیں تھا. سردار, پیر, امیر, نواب, منسٹرز, سی ایم, چیئرمین, آصفہ بی بی, ساری کی ساری لیڈرشپ 20-25 دن لاڑکانہ میں رہی. اور لاڑکانہ کے ہر عام آدمی کو جو بھی 10-20 ووٹ پہ جو ہے افیکٹ ہوتا تھا اس کو ٹچ کیا گیا, اس کو آسرے دیے گئے. تو میرا یہی خیال تھا اس وقت, یا ابھی بھی ہے, کہ جب بھی بائی الیکشن ہوگا تو لوگوں کی بھلائی ہوگی. تو اگر میرے ریزائن کے ساتھ لوگوں کی بہتری بھلائی ہو تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو اسی وقت بھی یہی تھا, اور آج بھی میں اسی چیز پہ فوکسڈ ہوں کہ ان لوگوں کو یاد آئے گا جب الیکشنز ہوں گے. تو الیکشنز کے ماحول کے اندر ضرور یہ لوگ آ کر بیٹھیں گے, لوگوں کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی, کسی کو کچھ ملے گا, کسی کو آسرا ملے گا. تو سارا اس میں میرا فوکس یہی تھا اور ابھی تک یہی ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں, اپنا سیاست کے اندر آپ کو مختلف فیزز آتے ہیں جب کہیں پر آپ کو کچھ رک کر چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. ہماری جو بھی پولیٹیکل ایک اپنی اسٹرگل تھی وہ پبلک بیٹرمنٹ کے لیے تھی, اور ابھی بھی اسی فوکس کے اوپر ہم لوگ ہیں. ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارا ایک فیملی کا وہاں پر ہے, سب لوگوں کے سامنے ہے, اس سیاست کے اندر ہم لوگوں نے لوز ہی کی ہے. ہم لوگوں نے کوئی اپنا آپ کو بلڈ نہیں کیا. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنا آباء و اجداد سے جو بھی ہمارا ایک اپنا سیٹ اپ ہے اور ایک اپنا لینڈ اوئنگ فیملی ہیں ہم لوگ, تو وہ ایک ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ شہر کے نزدیک آ گئے ہیں. تو اب شہر کے اندر ہی پھر وہ آخری جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جائیداد بیچ دیتے ہیں, کوئی زمین بیچ دیتے ہیں, پھر ہمارا سسٹم چل جاتا ہے. کوئی جب آپ اپنا زمین کا نظام ایک سٹینڈ کر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کا نظام بھی ایک اپنا ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ ابھی کوئی قدرت کا نظام ایکٹیویٹ ہو اور لوگوں کی بہتری ہو, سندھ کی بہتری ہو.